آپ کے لیے یہ کیا تھا؟ شوق تھا یا آپ تیار تھے اس کے لیے جو آج اسپیکر نے جو رولنگ دی اور جس طرح سارا کچھ ہوا ہے؟ جی شکریہ کامران شاہد صاحب. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ شوق. بھائی ادھر آؤ. جی تو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو شوق یا ادروائز اس وقت ایک آئین شکن ٹولے نے قبضہ کر لیا ہے، عمران خان نیازی اور اس کے ٹولے نے. اور عمران نیازی نے پاکستان میں جو ہماری ایک جمہوریت کا پودا جو بھی پنپ رہا ہے اس کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آئین شکنی کی ہے. اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے جی جس بھونڈے طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے ایک وزیر کو بولنے کے لیے کہا اور اس کی بات مان کے تو اس نے کہا کہ میں یہ موشن جو ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کو میں مسترد کرتا ہوں. آپ بتائیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس باقاعدہ موشن ایکسپٹ ہوئی، ایجنڈے پہ آئی، اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور آج اپنا 172 کی تعداد سے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے اوپر کاؤنٹنگ یعنی ووٹنگ ہونی تھی. اور اس وزیر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر اس کو غیر آئینی اقدام پہ استعمال کیا. نہ ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن کے کسی ممبر سے پوچھا، نہ اپنا دماغ استعمال کیا. اور اسپیکر کا دستخط شدہ آرڈر وہ پڑھ کے تو اس نے اجلاس کو فروغ کر دیا. اس سے حکومت کی بدنیتی واضح تھی. کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ، اور شخصی اقتدار کو غیر آئینی طول دینے کے لیے آئین پر حملہ کیا گیا ہے. عمران نیازی تو انارکی پھیلانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور شہباز صاحب یہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن ہی چاہتے تھے تو ہم نے آپ کو ارلی الیکشن دے دیے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کو جی کامران شاہد صاحب بات یہ نہیں ہے. ارلی الیکشن ہماری ڈیمانڈ تھی، خالی ارلی الیکشن نہیں، شفاف الیکشن. اور شفاف الیکشن کے لیے اس کا آئینی طریقے سے اس کا بندوبست کرنا یہ پارلیمان نے کرنا تھا. ایک نمبر 2 یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. ایک کرپٹ نالائق انکمپٹنٹ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر آج ووٹنگ ہونی تھی. آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں کہ ووٹنگ کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. یہ تو کامران شاہد صاحب اسی طرح ہے جی کہ اگلی مرتبہ آپ اسپیکر ہوں، آپ کے سامنے معافی چاہتا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں سنچری آپ کو نام نہیں، کوئی زبیر یا ملک وہ اسپیکر ہو، اس کے سامنے اپنا حکومتی بنچز اٹھ کے کوئی الزام لگا دے کہ جی یہ اپنا سازش کی گئی ہے وزیر اعظم کے خلاف، اور وہ کہے گی سازش ہے اور میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے میں رد کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آئین میں راستہ موجود ہے، ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف اگر مقررہ چاہے ایک مقررہ تعداد کے ساتھ اس کو فارغ کرنا آئینی اور قانونی طریقے سے، اس کا مطلب وہ راستہ ان فسائی ہتھ کرنوں سے بند کر دیا گیا. تو پھر مقررہ کہاں جائے گی؟ اپنے اگر ایک وزیر اعظم لٹ سے بڑا کرپٹ ہے، بہت انکمپٹنٹ ہے، پاگل ہے، میں بات کرتا ہوں، اور اس کو نکالنے کا طریقہ آئین نے بتایا، اور اس طریقے کو آپ آئینی طریقے کو آپ بلاک کر دیں ایک سازش کے ذریعے. تو شہباز صاحب کورٹ کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا، چاہے کورٹ اسپیکر کی رولنگ کے حق میں فیصلہ کیوں نہ دے دے؟ دیکھیے وہ ریگارڈلس کہ آپ اس فیصلے سے اتفاق کرتے نہیں کرتے، لیکن وہ عدالت ہے، عدالت کا احترام تو ہم سب کے لیے لازم ہے. عمران خان صاحب آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں الیکشن کے لیے جو سیٹ اپ ہے 90 ڈیز کا، اس کے لیے پوری گورنمنٹ مشینری کے لیے، اس کا آپ کو جواب دیں گے؟ ایک فسطائی اپنا ایک فاشسٹ وزیر اعظم کا جس نے میرے کبھی کسی خط کا جواب نہیں دیا، جب وہ خط لگے گا تو پھر میں مشاورت کے بعد اس کا فیصلہ کروں. بہت شکریہ قائد بحث اختلاف تو سابق کہوں یا موجودہ کہوں، کیونکہ اسمبلیوں کی پوزیشن اس وقت جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو چکی ہوئی ہے اور آبویسلی وہ کورٹ کے اندر معاملہ جا چکا ہے.